الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین کی تعلیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو معذرت ہے کہ ہمیں تاخیر ہو گئی، اصل میں ایک چیز ڈھونڈنے میں ذرا وقت لگ گیا۔ بہرحال یہ بہت اہم تعلیم ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے فرائض کے ساتھ ہے، تو اگر یہ معلوم نہ ہو تو ہمارے فرائض پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ مقدمۃ الواجب واجب والی بات ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہم بروکار لا سکتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں وہ لانے چاہیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر ہمارے فرائض میں خلل پڑ گیا تو اس کا نقصان آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کہاں سے شروع کریں گے؟ ہاں، جماعت کا حکم۔ جماعت کا حکم یہ عورتوں کی نماز والی نہیں ہے۔ آگے یہ اچھا ٹھیک ہے، جماعت نماز بعد جماعت کے احکام مسائل۔ نماز بعد جماعت کے احکام مسائل یہی ہے نا؟ ہاں جی، جماعت کا حکم یہ ہو گیا، صرف پہلا والا جماعت کا حکم۔ یہ تو پہلے بتایا کہ فرض نمازوں میں جماعت سنت موقدہ اور واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک فرض ہے۔ نمبر 2، نماز تراویح کے لیے جماعت کل اہل محلہ پر سنت کفایہ ہے، یعنی نماز تراویح جو ہے نا اکیلے اکیلے پڑھنا یہ خلاف سنت ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے خلاف سنت ہے، کیونکہ سنت کفایہ ہے۔ البتہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا مسجد میں تو بعض کے نزدیک مطلب دوسروں کے نزدیک سے اتر جائے گا۔ رمضان مبارک میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے، اس وجہ سے اگر کسی نے اکیلے وتر پڑھ لیا تو ملامت نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ بات ہے کہ ایک مستحب کا اجر اس کو ملے گا۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جماعت شرط ہے، جماعت کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جماعت کے ساتھ وہ عید کی نماز کوئی بغیر جماعت کے کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، جمعہ کی نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ 5، نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز اور تمام نوافل میں بلاوے اور اہتمام کے ساتھ جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اذان و اقامت بلانے وغیرہ کے اہتمام کے بغیر 2-3 آدمی جمع ہو کر مسجد کی کسی گوشے میں نفل نماز جماعت سے پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ 4 یا اس سے زیادہ کی جماعت نوافل میں ہر حال میں مکروہ تحریمی، خواہ بخواہ اہتمام ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر علماء اس بات کی طرف جا رہے ہیں جو یہ بات فرما رہے ہیں، زیادہ تر علماء کا یہی بات ہے، لیکن بعض رات کے نزدیک اس میں گنجائش، اور وہ گنجائش اس طرح بتاتے ہیں، چلو مفتی صاحب بھی آ گیا، وہ گنجائش اس طرح بتاتے ہیں کہ اگر کوئی 2-3 لوگوں سے کوئی نفل کی نماز شروع کر لے جماعت، تو بعد میں اگر لوگ خود شامل ہونے لگے تو اس پہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے، یعنی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر ابتدائی سے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جائے نوافل کی جماعت کا تو اکثر علماء، ہمارے جو علماء حق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، یہی نا سب۔ نمبر 6، اگر محلہ کی مسجد میں جماعت سے کوئی رہ گیا تو اس کو کسی دوسری جماعت میں مسجد میں جماعت کے لیے جانا واجب نہیں، البتہ مستحب ہے، جبکہ اپنی مسجد میں داخل نہ ہوا ہو، اور اگر مسجد میں داخل ہو گیا تو وہیں اکیلا پڑھے، دوسری جگہ نہ جائے،
کیونکہ مسجد کی اپنی ایک وہ حرمت ہے، مطلب جو ہے نا وہ فضیلت ہے، لہٰذا مسجد میں تو داخل ہو گیا تو فضیلت تو اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ اگر اپنی مسجد میں داخل ہو، اس میں جماعت ہو رہی ہو، تو جب تک اس میں کچھ بھی حصہ مل سکے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کو دوسری جماعت میں پوری جماعت ملنے کے خیال سے جانا گناہ اور نماز سے منہ پھیرنے کے معنی میں ہے، مطلب اس صورت میں ہے۔ اس میں کچھ حضرات اس طرح غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو تکبیر اللہ کا چلہ جن کا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اصل میں تکبیر اللہ کے چلے کا مطلب کیا وہ ہے تو مستحب نہ، تکبیر اللہ مطلب یہ کہ وہ تو یعنی اس کے ساتھ شامل ہونا تو مستحب ہے۔ تو مستحب کو اس معنی میں وہ کیا جاتا ہے فضیلت کے لحاظ سے کہ اس سے ماشاءاللہ جماعت میں پہلے سے حاضر ہونے کا عادت پڑ جائے گی، جو کہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر پہلے سے کوئی حاضر ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں وہاں جماعت کا تو وہ اس کی نماز میں ہے، یعنی مطلب وہ جو ہے نا وہ نماز میں شمار کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ فرشتوں کے ماحول میں ہے، پاک ماحول میں ہے، اس کے بہت سارے فضیلتیں اس کے ساتھ شامل ہیں، لہٰذا اس عادت کو ڈالنے کے لیے مطلب یہ کہ اس کو لینا چاہیے، نہیں کہ آپ مطلب اس کو وہ بنا لیں کہ چلو جی کسی طریقے سے ہو جائے، تو وہ پھر یہ ہے کہ لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اب گھروں میں وہ کر لیتے ہیں، کیا ہوتے ہیں جماعت کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتے ہیں اس صورت میں ہے کہ آپ کسی ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کا حل نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتے، تو ٹھیک ہے پھر آپ چند آدمیوں کے ساتھ جماعت الگ بعد میں کر لیں اگر نماز ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ پہنچ گئے اور ابھی نماز ہو رہی ہے تو پھر وہاں سے جانا یہ منع ہے، مطلب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جماعت سے جو ہے کہ منہ سے پھیرنے والی مطلب جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے۔ البتہ مسلح جہاں پر ہو، مسلح پہ نماز پڑھی جا رہی ہو، پھر اس پہ اس کا حکم یہ نہیں ہوگا، یہی بات ہے نا۔ اس اگر تو مسجد نہیں ہے، ویسے جو کوئی سی عام جگہ میں مسلح کے طور پر لوگ نماز پڑھ رہے تو اس کے لیے سب نمازیں برابر ہیں، مطلب اس میں وہ والی بات نہیں ہے۔ اکثر یہ سفر میں یہ چیزیں کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ۔ اچھا، نمبر 7، جمعہ اور عیدین کے لیے امام کے علاوہ کم از کم ایسے 3 آدمی اخیر نماز تک امام کے پیچھے ہوں جو امامت کے اہل ہوں تو جماعت درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی غیر معذورین، امامت کے اہل کا مطلب تو یہ ہوگا نا غیر معذورین۔ نمبر 4، ترک جماعت کے عذرات، عذر کیا کیا ہے؟ نمبر 1 عورت ہونا، نمبر 2 نابالغ ہونا، نمبر 3 بیماری جس سے چل پھر نہ سکے اور مسجد تک آنے میں مشقت ہو، یا مدت کا مریض ہو جو بغیر مشقت نہ چل سکے۔ 4 اپاہج یا لنگڑا لولا، یا دونوں ہاتھوں یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا شل ہوں، یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف جانب یا ایک ہی جانب کے کٹے ہوئے یا شل ہوں۔ 5 جس کو فالج کا مرض ہو گیا ہو۔ نمبر 6 بہت بوڑھا، چلنے پھرنے سے جو عاجز اس کو مسجد تک جانے میں مشقت ہو۔ نمبر 7 اندھا ہو۔ 8 بارش ہو، بہت بارش ہو۔ 9 مسجد کے راستے میں کیچڑ ہو۔ نمبر 10 سخت سردی ہو۔ نمبر 11 بہت اندھیرا ہو۔ نمبر 12 رات کے وقت آندھی اور تیز ہوا ہو، یہ دن میں عذر نہیں ہے۔ نمبر 13 جو شخص کسی بیمار کی خدمت اور تیمارداری کرتا ہو۔ نمبر 14 مسجد میں جانے سے مال اسباب کی چوری ہو جانے وغیرہ کا خوف ہو، یا ہنڈیا وغیرہ کے یا تندور میں روٹی کے ضائع ہونے کا خوف ہو۔ نمبر 15 قرض خواہ کے ملنے اور سے تکلیف پہنچے یا قید کر لینے کا خوف ہو جبکہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ 16 یا کسی دشمن یا ظالم کے مل جانے سے اپنی جان یا مال پر خوف ہو۔ 17 جبکہ سفر کا ارادہ اور قافلہ نکل جانے اور تنہا سفر کرنے میں خوف ہو، یا ریل گاڑی یا جہاز یا موٹر یا کی روانگی کا وقت قریب ہو۔ یہ سفر میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، مطلب بعض دفعہ ویسے بھی سفر میں جماعت تو لازم نہیں ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ، لیکن بہرحال اس میں یہ بات بھی ہے۔ اچھا، نمبر 18 پیشاب یا پخانے کی غالب حاجت یا ریح کی غلبہ کا وقت ہو۔ نمبر 19 جب کھانا حاضر اور بھوک سے نفس اس کی طرف زیادہ راغب ہو، ہاں کوئی وقت ہو، یعنی یہی حکم پینے کا ہے۔
نمبر 20 صحت نماز کی کسی شرط مثلا طہارت یا ستر عورت وغیرہ کا نہ پایا جائے۔ نمبر 21 امام کا مقتدی کے مذہب کی رعایت نہ کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے امام کا مقتدی کے مذہب کی رعایت نہ کرنا۔ ایک دفعہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری پور رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے، کیوں وہاں مدینہ منورہ میں ہجرت کی تھی، ان دنوں اس سال سعود کا نیا نیا دور تھا، تو ان میں ذرا یہ دوسرے لوگوں کا خیال نہ رکھنے کا عادت ہے پرانی، تو یہ نہیں پرواہ کرتے تھے، تو جمعہ کے لیے یہ 4 رکعت سنت کی وہ نہیں دیتے تھے، وقت نہیں دیتے تھے۔ ہاں جی، بس آتے ہی وہ خطبہ شروع کرتے یا صرف 2 رکعت پڑھتے، یہ تو ہمارے سامنے بھی ہوا ہے، صرف 2 رکعت پڑھ کے بس خطبہ شروع کر لیتے۔ تو حضرت پھر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، باقی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، یہ نماز کسی اور اطلاع ہو گئی، بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا، تو ان دنوں ان کی بڑی قدر تھی، تو پوچھا کہ یہ کیوں آپ نماز نہیں پڑھ رہے مسجد میں؟ فرمایا یہ ہماری رعایت نہیں کرتے، ہمیں 4 رکعت سنت کی ادائیگی کا وقت نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے نزدیک سنت موقت ہے، تو یہ چونکہ ہمیں نہیں وقت دیتے تو میں پھر کسی ہو جاؤں۔ تو بادشاہ نے خصوصی طور پر امام کو کہا کہ آپ کو وقت دینا پڑے گا، پھر 4 رکعت سنت کا وقت دیتے اور پھر اس کے بعد حضرت نے وہاں پر نماز پڑھنی شروع کی۔ تو ایسا مطلب یہ کہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ خیر حضرت کا تو ماشاءاللہ بہت جہت ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام کر دیا، تو اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ مثلا یہ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں اور وہ امام ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ تو جرابے پہ مسح کرتا ہے اور دڑلے سے کرتے ہیں، مطلب کوئی چپ کے بھی نہیں کرتے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو کیا حال مجھ سے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا چاہیے؟ ظاہر ان کے پاس نماز ہوتی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی ہمارے نزدیک، تو ہمارے ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ جو غیر محتاط لوگ ہیں، آج کل کا دور غیر محتاط لوگوں کا ہے نا، بہت سارے غیر محتاط لوگ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں وہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اگر ہے تو یہ بے گزر ہے۔ نمبر 22 ان میں سے جو عذر بالکل مانے ہو، جیسے زیادہ بڑھاپا یا فالج وغیرہ، تو اگر اس کی نیت تھی کہ عذر نہ ہوتا تو ضرور شامل ہوتا، تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ مثلا کسی کی عادت ہے جماعت کی اور بعد میں ان پہ فالج گرا، تو ویسے بھی مطلب وہ ہے کہ اگر عذر سے، بیماری سے، سفر سے اگر کوئی چیز کسی سے رہ جائے، تو اگر وہ اس کی عادت رہی ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، یعنی پینشن کی طرح ہے مطلب یہ کہ وہ ثواب ان کو ملتا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ کسی کی عادت پہلے سے نہ ہو تو پھر تو نہیں ہے۔ اور جو عذر بالکل مانے نہیں، جیسے بارش و کیچڑ و سردی و اندھا ہونا وغیرہ، تو اس کے ترک سے جماعت میں شامل ہونا بہتر ہے، ورنہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا، البتہ ترک جماعت کا گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ اب 5واں جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مرد ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 آزاد ہونا، نمبر 6 تمام مذکورہ بالا عذروں سے خالی ہونا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، جب مالٹا میں قید تھے، تو جمعہ کے دن، باقی نماز تو قید جیل میں پڑھتے تھے، چونکہ جیل میں جمعہ نہیں ہوتا، ہاں جی، تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت باقاعدہ غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے ٹھیک ٹھاک جیسے جمعہ کی نماز کے لیے جانے کے لیے تیاری کر کے روانہ ہو جاتے دروازے کی طرف، تو لوگ ان سے کہتے کہ آپ کو تو باہر جانے کی، انہوں نے کہا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، میری نیت تو ہے کہ میں تو اگر مجھے اجازت دے دی تو جاؤں گا۔
تو وہاں گیٹ پر ان کو روک دیتے، پھر واپس آ کر اپنی نماز پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طور پہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا مطلب وہ تیاری کر لیتے. تو ایسے اس شاخ کو تو پھر ان کے اس محبت کی برکت سے بہت کچھ ملتا ہے. نمبر 6، جماعت کے صحیح ہونے کی شرطیں. یہ 2 قسم پر ہے، شرائط امامت اور شرائط اقتداء. شرائط امامت 6 ہیں. نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا. کافر مشرک کے پیچھے نماز درست نہیں. بدعتی جو کافر نہ اور فاسق کے پیچھے نماز درست ہو جائے مگر مکروہ تحریمی ہے. نماز درست ہو جائے لیکن مکروہ تحریمی ہے. نمبر 2، عاقل ہونا. ہر وقت مست و مجنون رہنے والے کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. نمبر 3، بالغ ہونا. نابالغ لڑکے کے پیچھے بالغ کی نماز درست نہیں، خواہ تراویح و نوافل ہی ہوں. عمر کے لحاظ سے 15 سال کا لڑکا بالغ اگر علامات کے لحاظ سے کوئی ظاہر نہ ہو. یہ اس میں وہی اختلاف ہے، تراویح یا نوافل ہی ہوں. مطلب یہ کہ نابالغ بچے کے پیچھے اختلاف ہے نا. جی ہاں ہاں جی جی ان کے نزدیک ہو جاتی. کیا جو ہے سب علماء اکٹھے تھے ایک جگہ پر، ہاں جی تو ان میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. ہاں جی مسافر تھے چونکہ، تو انہوں نے 2 رکعت پڑھا دی نماز. تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ پیچھے جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے کہا جی عصر بھی ساتھ ہی پڑھائیں. مفتی صاحب نے عصر بھی پڑھا دی، ساتھ ہی 2 رکعتیں اور پڑھا دی. تو جب نماز پڑھا لی تو باقی علماء اکرام جو تھے انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے 2 نفل پڑھے ہیں، تو میرے نفل کے پیچھے انہوں نے اپنے فرض پڑھ لیے ہیں، تو ہمارے نفل کے پیچھے ان کے فرض ہو جاتے ہیں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی نماز ویسے ہی ہو گئی ہے. اچھا تو اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے خود نفل پڑھائے ہیں، پیچھے انہوں نے فرض پڑھ لیے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک متنفل کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک ہو ان جاتی کے ہے، نزدیک ہو ہمارے جاتے نزدیک تو نہیں ہیں. انہوں ہوتی. نے ان کو نہیں بتایا، ان کو نفل پڑھا دیے. انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ نے کوئی حکمت ہی کی ہوگی، لیکن ہمیں تو شک تھا کہ آپ نے شاید 2 نمازیں اکٹھی کر دی ہیں. بھلے فرمایا کہ اکٹھی نہیں کی ہیں، میں نے 2 نفل ان کو پڑھا دیے ہیں تاکہ ابھی اس معاملے میں ہمارا آپس میں اسی مسئلے پر اختلاف نہ ہو جائے. پھر اچھا 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 تو اس طرح وہ چھوٹے بچے کے پیچھے ہمارے نزدیک نہیں ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ہو جاتے ہیں نفل. ہاں ٹھیک ہے بالکل. ان کے نزدیک مطلب نفل کے پیچھے بھی فرض کی ادائی ہو جاتی ہو ہے. جاتی ہے. تو یہ ان کا جدید مسلک ہے یا پہلے سے آ رہا ہے؟ پہلے والا اچھا پہلے. اچھا جزاک اللہ. اچھا یہ چونکہ ابھی ذرا تفصیلی بات ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں. بالغ ہونا ہے، پس بالغ کو نابالغ کے پیچھے لڑکے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل، یعنی فرضوں کے علاوہ کوئی اور نماز ہو، تک کہ نماز تراویح و نماز جنازہ بھی درست نہیں. یہی صحیح اور مختار ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اگرچہ میں بلغ کے نزدیک تراویح اور مطلق سنت و نماز کے ساتھ کی سنت اور کسوف و خسوف استسقاء وغیرہ دیگر نوافل کا نابالغ کے پیچھے پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ مختار اور صحیح نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ نہیں ہے. اگر لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو، اس کے پیچھے نماز فرض و واجب و تراویح نفل وغیرہ درست ہے. نابالغ کے امام کے لیے بالغ ہونے شرط ہے، بلکہ نابالغ بھی نابالغ کی امامت کر سکتا ہے جبکہ وہ سمجھدار ہو. قریب البلوغ کو بھی بالغ کا امام بننا درست نہیں، البتہ نابالغ کا امام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ذرا اس پر ایک بات عرض کروں گا کیونکہ ظاہر ہے فتویٰ کی کتاب بات تو نہیں ہے، نہ فتویٰ کی کتاب سے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ میں نے مواعظ میں پڑھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ جب بچے تھے تو حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور ظاہر 15 سال کی عمر تو ان کی نہیں ہوئی، کیوں 15 سال میں تو حضرت نے بہت کچھ پڑھا تھا. تو یہ بات ہے کہ ان کے والد ان کے پیچھے مطلب ہوتے تھے،
اور ایک حافظ صاحب ہوتے تھے جو نابینا تھے، مطلب ان کے قرآن سننے کے لیے. یہاں پر بھی قرآن سننے کے لیے تو بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے پیچھے یا اس طرح وہ کرتے ہیں. تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ میں تو بچہ تھا تو مجھے ایک شرارت سوجی کہ وہ قرآن پاک میں کسی جگہ پر آیا ہے کہ جس طرح اللہ اکبر باقاعدہ اس میں آتا ہے، یعنی اس میں نا آیت میں، تو اللہ اکبر اس طرح کہہ دیا کہ جیسے کہ رکوع میں جانے والا اللہ اکبر ہوتا ہے نا، اس کو بلند کر کے اللہ اکبر. تو نابینا جو پیچھے کھڑے تھے نا حافظ، تو اس نے رکوع کے لیے جھک گئے تو ان کے والد کو تو پتہ چل گیا. کہتے مجھے سخت ہنسی آ گئی اور مطلب پھر میں نے ہنسنا شروع کیا اور نماز تو گئی. تو کہتے حضرت والد صاحب نے مجھے اس وقت ٹوکا نہیں، بعد میں سمجھایا لیکن ٹوکا نہیں، اور پھر مجھے فرمایا جاؤ مسجد سے باہر جا کر خوب ہنسو پھر آؤ. تو پھر اس کے بعد میں آیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں نماز جو ہے نا وہ مکمل کروائی، شاید نے وضو بھی کروایا ہوگا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں ہے گنجائش شاید، کیونکہ یہاں پر بھی اکثر عمل ہوتا ہے اس پر. ہاں بالکل. باقاعدہ نماز کی نیت نہ کریں. ہاں جی. صرف جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ نماز کی حیت بنا لیں. اچھا. رکوع سجود پورے کرتے رہیں، باقاعدہ نماز کی نیت نہ کریں تاکہ جو منزل ہے وہ پوری ہو جائے. اچھا 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 اس طرح مطلب گنجائش. ہاں. نمبر 4 مذکر یعنی مرد ہونا. مرد کی ابتدا عورت یا خرساں مشکل کے پیچھے درست نہیں ہے. نمبر 5 قرت یعنی بقدر جواز نماز قرآن یاد ہونا، اور وہ کم سے کم ایک آیت ہے. ایسے شخص کو حنفی فقہ کے نزدیک قاری کہتے ہیں، اور جس کو اس قدر بھی یاد نہ اس کو امی کہتے ہیں. ہم سب قاری ہیں. اچھا، پس قاری کی ابتدا امی کے پیچھے درست نہیں، اور اس طرح قاری کی ابتدا گونگے کے پیچھے درست نہیں. ہاں جی. قاری صاحب ناراض تو نہیں ہو؟ ہم سب قاری ہو گئے. نمبر 6 صحیح نظرات سے بچے ہوا ہونا. پس صحیح غیر معذور کی ابتدا معذور کے پیچھے درست نہیں. نمبر 7 امامت سے معذوری کے اسباب. یہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہر وقت پیشاب جاری رہنا، یا نکسیر یا زخم سے خون جاری رہنا، ریاح جاری رہنا، استحاضہ کا مرض ہونا. نمبر 2 تدلا یا حقلہ ہونا. نمبر 3 نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کا نہ پایا جانا. یعنی معذور اپنے جیسے معذور کی امامت کر سکتا ہے، اس طرح امی کی امامت کر سکتا ہے، نابالغ کی امامت وغیرہ. نمبر 2 شرائط اقتدا. نمبر 1 نیت اقتدا یعنی مقتدی کو امام کے مطابق یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرنا، اور اس نیت کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر اس طرح مقدم ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی نماز کو توڑنے والا فعل نہ ہو. جمعہ اور عیدین میں اقتدا کی نیت ضروری نہیں. یعنی امام کی جو مطابعت کی مطلب نیت ہونا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اور نیت ہمیشہ تحریمہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز، کیونکہ تحریمہ جو ہے نماز کے شروع کرنے کا وہ ہے، تو گویا کہ نیت اس سے پہلے مطلب جو ہے نا وہ قائم ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ ہو، تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہے. تو اچھا یا تحریمہ پر اس طرح مقدم ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی نماز کو توڑنے والا فعل نہ ہوا ہو. ہاں جی. جمعہ اور عیدین میں اقتدا کی نیت ضروری نہیں. یہ جمعہ اور عیدین میں اقتدا کی نیت ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ مطلب اقتدا کی ضرورت نہیں. جمعہ اور عیدین میں جو ہے وہ مجمع زیادہ ہوتا ہے. بالکل. ہاں اس میں سجدہ صاحب کی بھی گنجائش ہوتی ہے اگر غلطی ہو جائے تو اس میں اس کی بھی گنجائش مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ امام کون ہے، کیونکہ وہ تو شہر کا جو بڑا خطیب ہوتا ہے ایک ہی دفعہ آتا ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے پھر اس میں ضروری نہیں ہے کون ہے. بالکل ٹھیک.
نمبر 2، مرد امام کو عورتوں کی امامت کی نیت کرنا عورتوں کی نماز سے ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن جمعہ و دین میں شرط نہیں ہے. یہ بہت گنجائش نکل آئی، کیونکہ اکثر ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ نماز پڑھانے کے لیے، تو بعض جگہوں پر انتظام ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بھی، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. بعد میں بتاتے ہیں کہ یہاں تو عورتیں بھی نماز پیچھے پڑھتی ہیں. تو مجھے ڈر ہوتا تھا کہ یہ کہیں ان کی نماز خراب نہ ہو. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، گنجائش ہے. کہ ویسے عام طور پہ تو نیت ہونا ضروری ہے کہ اگر عورتیں پیچھے ہوں تو کم از کم اس کو امام کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نیت کر لے، پھر جو ہے نا مطلب عورتوں کی نماز سے ہوئی. حرمین شریفین میں بہت بڑا مطلب یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں اگر عورتوں کی نیت کر لیتے ہیں تو عورتیں نماز میں شامل ہو جائیں گی. اب نماز میں جب شامل ہو جاتی ہیں تو اب پھر وہ اگر اگلی صف میں عورت ہے تو پچھلے والوں کی نماز نہیں ہوتی. ہاں جی، تو پھر اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اس وجہ سے نیت نہ کریں، کیونکہ ان کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ وہ بغیر نیت کی، تو ہمارے عورتوں کی نماز نہیں ہوگی. مطلب ہماری تو حنفی عورتیں ہوں گی نا، تو حنفی عورتوں کے لیے تو گنجائش نہیں ہے نا، باقی ان کے لیے تو ہوگی، لیکن ہمارے لیے تو گنجائش نہیں ہوگی، تو عورتوں کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی. تو ایسی صورت میں ہمارے اکابر جو تھے، کم از کم جن کا مجھے علم ہوا ہے مولانا حضرت حاجی عبد المنان صاحب کے ذریعے سے، کیونکہ وہ تو ادھری ہے نا، تو ان کو پتہ چلتا رہتا ہے. تو ہمارے جو اکابر تھے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نماز میں شامل نہیں ہونے دیتے، ان کو بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے، یا اپنی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے کہ ان کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ باتیں اکثر مطلب اس قسم کی چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. نمبر 3، مقتدی کا امام سے آگے نہ ہونا. یعنی مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو، اور اس میں ٹخنوں یعنی ایڑیوں کا اعتبار ہے. بس اگر مقتدی کا ٹخنا ایڑی امام کے ٹخنے اور ایڑی کے پیچھے ہو، لیکن امام کا پاؤں چھوٹا ہو اور مقتدی کا پاؤں جس کی وجہ سے پنجہ امام کے پنجے سے آگے ہو، تو اقتدا درست ہو جائے گی. یہ ٹخنا جو ہے نا، یہ بالکل جسم کا یعنی وہ ہے سینٹرل لائن ہے. پورا جسم جو ہے نا اس پہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا بالکل یعنی وہ سینٹرل لائن ہے. تو اس سے اگلا حصہ قرار دیا جائے گا، اس سے پچھلے حصہ قرار دیا جائے گا. تو اگر مثال کے طور پر کسی کا سینٹرل لائن جو ہے وہ امام کے سینٹرل لائن سے پیچھے ہے تو بس پیچھے ہوگا، اور اگر اس سے آگے ہے تو آگے ہوگا. تو اس میں سے اچھا. نمبر 4، اتحاد نماز، یعنی امام اور مقتدی کی نماز کا متحد ہونا. پر دونوں کا نماز ایک ہی ہو، جیسے ظہر کی نماز اسی ظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، ان کا بھی نہیں ہے. کیونکہ مطلب یہ کہ وہ ظہر والے کے پیچھے عصر والے بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر والوں کے پیچھے ظہر والے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز عصر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں. یا مقتدی کی نماز امام کی نماز کو ضمن شامل ہو، جیسے کہ نفل پڑھنے والے کی نماز فرض پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے، کیونکہ فرض نفل کو متضمن ہے، لیکن اس کے برعکس درست نہیں، کیونکہ نفل فرض کو متضمن ہے. اس طرح ہر قوی نماز والے کی ابتدا ضعیف نماز والے کے پیچھے درست نہیں ہے، لیکن ضعیف نماز والے کی ابتدا قوی نماز والے کے پیچھے درست ہے. مثلا نظر نماز والے کی ابتدا نفل نماز والے کے پیچھے درست نہیں، واجب ہو جائے گا. مسبوق کی ابتدا مسبوق کے پیچھے، اور داں نماز والے کی ابتدا دوسرے دن کی وہی قضا نماز پڑھنے والے کے پیچھے. مسافر کی ابتدا مقیم پیشی کے پیچھے وقت نکلنے کے بعد درست نہیں ہے، وغیرہ. نمبر 5، اتحاد مکان، امام اور مقتدی کے مکان کا ایک ہونا. پس سواری سے اتر کر نماز پڑھنے والے کی ابتدا سوار کے پیچھے،
یا ایک سواری پر نماز پڑھنے والی کی اقتداء دوسری الگ سواری پر نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اس میں پھر کشتیاں بھی آ جائیں گی، مکان مطلب یعنی کشتیاں بھی متحد نہیں ہے نا، مطلب متحد نہیں۔ اچھا 5، اتحاد مکان امام اور مقتدی کے مکان کا ایک ہونا۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ ہاں اچھا اگر بندی ہوئی نہ ہو، اچھا کشتی کا بتایا، ٹھیک ہے۔ ہاں مطلب یہ کہ ایک کی حرکت سے دوسرا حرکت کر رہا ہو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کی حرکت سے دوسرا بھی حرکت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، امام اور مقتدی کے درمیان عام راستہ سڑک نہ ہو، وہ راستہ جس میں بیل گاڑی یا لدے ہوئے اونٹ و خچر گزر سکے، یا مانع اقتداء جبکہ صفیں ملی ہوئی نہ ہو۔ اگر اس سے کم فاصلہ ہو یا صفیں ملی ہوئی ہوں تو مانع اقتداء نہیں، کہ ایک آدمی کے درمیان میں کھڑا ہونے سے صفیں نہیں ملتی، دو میں اختلاف ہے، تین کھڑے ہو تو بالاتفاق صفیں متصل ہو جائیں گی۔ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ فاصلہ تو زیادہ ہے لیکن درمیان میں 3 آدمی کھڑے ہیں تو وہ متصل ہو جائے گی، یہی ہوگا نا، 3 اگر کھڑے ہو جائیں تو متصل، 2 میں اختلاف ہے اور پہلے ایک سے نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ بات اہم بات ہے۔ یہ بعض دفعہ اس قسم کی حالت پیش آ جاتی ہے، جیسے ہم شبی جمعہ کا مرکز پشاور کا سخی چشمہ کا جو، تو وہاں ہم جاتے تھے تو اس کے ساتھ ایک نہر بڑا نہر بہتا ہے، تو لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں ظاہر بعض دفعہ، اس وقت جگہ توڑی تھی اس مسجد میں، اب تو کافی بڑی ہوگی، تو لوگ اس نہر کے جس سائڈ پر بھی کھڑے ہو جاتے تھے جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، تو وہاں پر لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا کہ جو نہر کے اس کنارے پہ کھڑے ہیں تو اس طرف کے تو ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، وہ اس طرف آ جائیں۔ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ جو نہر کے اس طرف کھڑے ہیں تو وہ جو مطلب ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، وہ اس طرف آ جائیں، یہ مطلب باقاعدہ اعلان ہوتا تھا۔ نمبر 7، بڑی نہر درمیان میں نہ ہونا، جس نہر میں کشتی اور چھوٹی کشتیاں گزر سکے، اس پر پل وغیرہ کے بغیر گزر نہ ہو سکے، وہ نہر بڑی ہے اور وہ عام راستہ کے حکم ہے، اس میں صفوں کا اتصال پل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور اگر نہر خشک ہے تو راستے کی طرح اس میں صفیں متصل ہو جانے سے اقتداء درست ہو جائے گی، مطلب وہ اگر کوئی درمیان میں کھڑا ہو گیا تو۔ چھوٹی نہر جس میں کشتی اور بجنا گزر معنی اقتداء نہیں ہے، مطلب چھوٹی نہر سے مراد یہ ہے کہ فاصلے اتنا نہیں ہوتا نا، پھر تو مطلب وہ تو جیسے تھوڑا فاصلہ ہو اس میں، یعنی گویا کہ بڑے راستے کا جس میں کوئی گاڑی گزر سکے، بیل گاڑی وغیرہ، تو وہ پھر بڑا راستہ ہے، تو اگر اس سے چھوٹا ہے تو مطلب ظاہر ہے اس پہ وہ حکم نہیں لگے، پل کے بغیر کراس ہو سکے، بالکل بالکل۔ نمبر 8، کوئی بڑا میدان یعنی خالی جگہ امام اور مقتدی کے درمیان حائل نہ ہو، پس اگر میدان میں جماعت کھڑی ہو تو اگر امام اور مقتدی کے درمیان اتنی جگہ خالی ہے جس میں 2 صفیں یا زیادہ قائم ہو سکے تو اقتداء درست نہیں ہے، اس سے کم فاصلہ معنی اقتداء نہیں، نماز درست ہو جائے۔ اس طرح کوئی سی 2 صفوں کا درمیانی فاصلے کے پیچھے صف کے لیے امام مقتدا ہونے کے حکم میں بھی یہی تفصیل ہے۔ بہت ہی زیادہ بڑی مسجد میں بھی صفوں میں فاصلہ کے حکم کی تفصیل یہی ہے، یعنی وہ میدان کے حکم میں، عام مسجد اگرچہ بڑی ہو تو مکان واحد کے حکم میں ہو، اس میں فاصلہ خواہ 2 صفوں کے برابر یا زیادہ ہے، معنی اقتداء نہیں، لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے۔ فنائے مسجد کے حکم میں ہے، بڑا مکان جو 40 گز شرعی ہے اس سے بڑا میدان کے حکم میں، اس سے کم عام مسجد کے حکم میں ہے۔ یہ حرمین شریفین میں اس بات پر جو ہے نا وہ آتا ہے نا، کیونکہ بہت بڑی مسجد تو وہاں پر بعض دفعہ بہت پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو فرمایا کہ ویسے عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو نماز ان کی ہو جائے گی، مطلب یہ بغیر ضرورت کے نہیں کرنا چاہیے، یہ بات تو ہے۔ لیکن وہ معاملہ وہاں پر اتنا ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ تو اگر کسی چیز کی گنجائش ہو تو اس سے کچھ بہت ہی زیادہ آگے کر لیتے ہیں، تو اب تو وہاں پر دکانداروں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ اپنے دکان سے باہر آ کے نا وہ جانماز بچھا دیتے ہیں اور بدری سے بس لاؤڈ سپیکر پہ تو آواز آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ساتھ،
اور اب ان کو دیکھے تھے کہ حجاج بھی وہ اپنے ہوٹل کے باہر آ کر بس جو ہے نا جانماز بچھا لیتے ہیں اور پھر ادھر ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی نماز ہے ہماری، لاکھوں کی نماز ہے، یہ اپنے گھر پہ تو نہیں مل سکتی، تو اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی گنجائش ہو، لیکن خطرہ تو ہے نا، خطرہ تو ہے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ ادھر ہم کتنے احتیاط کرتے ہیں اپنے چیزوں کے لیے، یعنی جس چیز میں خلل ہو، مثال کے طور پر ہم ویزا لیتے ہیں تو اس میں جو مطلب یہ ہوتا ہے فارم فل کرنا ہوتا ہے، تو بار بار لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں، کیونکہ ظاہر مطلب غلطی ہو گئی تو پھر واپس ہو جائے گا۔ تو اس طرح نماز تو بہت بڑی چیز، اور وہ بھی وہاں کی نماز، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اس میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، ڈاکٹر فدا صاحب ہمارے چلے گئے تھے ترکی، تو وہاں ظاہر ہے چونکہ ان نے بلایا تھا جو ہے نا وہ اردوان نے سب کو بلایا تھا، تو لہٰذا 500 حضرات تھے دنیا بھر سے، تو اس میں یہ ہے کہ قافلہ تھا 500 افراد کا، تو سفر بھی کر رہے تھے مختلف شہروں میں جو ان کو دکھا رہے تھے۔ تو انہوں نے یوسف القرضاوی کا جو بھائی تھا اس کو ان نے بنایا ہوا تھا مطلب یعنی امام، اس کے مطابق پھر وہ کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے۔ تو ایسا ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کی قائل ہے، ظاہر ہے ہمارے حناف جو ہے نا اس میں تو تفصیل ہے کہ جمع سوری تو ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ خیر انہوں نے جب اس طرح کیا تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور صوفیہ ہیں، مطلب اہل تصوف ہیں، اور اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں، کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ محتاط پہلو ہوتے ہیں جس امام کا اس کو لیتے ہیں، مطلب جس پہ مطلب جس کو کہتے ہیں مطلب زیادہ امام متفق ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنے امام کے علاوہ اور امام بھی اس پر متفق ہو تو پھر اس کو لیتے ہیں، یعنی کوئی چانس غلطی کا نہیں رہنے دیتے۔ تو آپ حضرات جو یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ سب مشکل ہے۔ تو ویسے ماشاءاللہ ہماری اپنی گاڑیاں ہیں، اپنے ہی تفصیل اپنے ہی اس پہ جاتے ہیں، تو اس میں دوسری نماز کے لیے کھڑا ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو اگر کسی اور کی گاڑی میں جا رہے ہوں اور وہ رک نہیں رہے ہوں تو چلو پھر اس میں گنجائش اگر ممکن ہے معذوری میں تو شاید ہو جائے، لیکن اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، تو مہربانی کر کے ہمارا خیال رکھا کریں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ پھر آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز آپ پڑھائیں لیکن ہمارا خیال رکھا کریں تاکہ ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی نماز کا خیال لینا چاہیے، اور واقعتاً ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اس معنی میں غیر مقلد تھے۔ امام حضرت مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مطلب یہ ہے کہ عمر بھر جماعت اس لیے کراتے تھے، حضرت عمر بھر جماعت اس لیے کراتے تھے اس نیت سے کہ اس میں فاتح خلف الامام میں چونکہ اختلاف ہے اماموں کا، تو امام کے لیے تو اختلاف کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا حضرت خود امام جماعت امامت کراتے تھے، اور غالباً چمڑے کے جانماز پہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے، تو اس پہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ تو بات بالکل پکی بات ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو اماموں کے درمیان اختلاف ہے، جیسے یعنی اپنے عورت کو بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو مطلب ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اور خون نکلے تو ہمارا نماز مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بعض حضرات جو دوسرے اماں ہیں ان کا نہیں ٹوٹتا، تو نہیں مطلب ان کا ٹوٹ جاتا ہے اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو، اپنے عورت کو بھی، تو ان کا ہمارا نہیں ٹوٹتا لیکن ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ خون نکلا ہے پھر بھی ہم ٹوٹا ہوا سمجھتے ہیں، مطلب وہ جو بزرگ تھے وہ سمجھتے تھے، اور اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو اس کو بھی ہاں جی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی کسی چیز کا خلجان نہ ہو۔ یہ شک نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ تو
یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم بزرگ ہیں لہٰذا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس خطرے میں ہے، مثلا متصل ہونے والی بات ہے، تو اس کا تو کم از کم خیال رکھنا چاہیے نا. یعنی اس میں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو بھائی پہلے صف کے لیے چلنے پہ تو صاحب مقدور بر تو کم از کم ہے نا، کہ آپ جتنا مقدور بر اگلے صفوں میں جائیں تو آپ چاہیں. ہاں البتہ اب صفیں مل گئی ہیں اور آگے اور نہیں ہے رستہ، یعنی مطلب ہے کہ آرو کی جگہ نہیں ہے، تو پھر جہاں مل جائے وہ کھڑے ہو جائیں. لیکن اپنی طرف سے کوشش تو ضروری ہے کہ آپ اگلی صفوں میں پہنچ جائیں، اور اس میں تفصیلات ہے. مثال کے طور پر یہ وہاں حرمین شریفین میں مطلب کئی طبقات ہیں، مطلب یہ ہے کہ مطاف ایک ہے، اور مطاف اور یہ برابر ہیں، یہ جو ہے نا بیسمنٹس آج کل. پھر اس کے بعد مطلب جو ہے نا وہ اوپر ایک میزانن ہے، پھر اس کے بعد فرسٹ فلور ہے، پھر اس کے بعد پھر میزان، پھر اس کے بعد سیکنڈ فلور ہے. تو اب یہ بات ہے کہ اگر کوئی مطاف میں کھڑا ہے تو اس میں جو آخری صف ہے اور میزانن میں جو پہلا صف ہے، تو میزانن کا پہلا صف مطاف کے آخری صف کے پیچھے شمار ہوتا ہے، اور میزانن کا پہلے میزانن کا آخری صف جو ہوتا ہے مطلب وہ جو ہے نا فرسٹ فلور کا پہلا صف اس کے بعد شامل ہوگا. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس وجہ سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اگر ہم اجر زیادہ حاصل کرنا چاہتے تو ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر میکسیمم اجر میں، اور نہیں ملتا تو پھر تو مجبوری ہے ظاہر. لیکن یہ بات ہے کہ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر مل جائے، کیونکہ وہ مقام پھر دوبارہ تو ملنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دوبارہ ملتا ہے نہیں ملتا. میرے خیال میں کافی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.